السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسا وقت آگے بڑھ رہا ہے، قیامت سے قریب ہو رہا ہے، نت نئے فتنے دنیا کے اندر وجود میں آ رہے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا تھا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر کہ فتنوں کا دروازہ توڑا گیا ہے، ٹوٹ گیا، کھولا جاتا تو بند ہو جاتا، کھلتا تو بند ہو جاتا، ٹوٹ گیا تو گویا کہ دروازہ نہیں لگا۔ اس کے بعد فتنے برابر اس امت پر آ رہے ہیں۔ بہت سارے فتنوں کا تذکرہ آپ سے وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ اس وقت جو فتنہ سرگرم ہے، خاص طور سے ہمارے ملک میں، اس کے چند افراد ہیں اور وہ باقاعدہ ان کو پیچھے سے چلایا جا رہا ہے۔ حکومتی سطح پر کہہ لیجئے یا کسی تنظیمی سطح پر کہہ لیجئے کو ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں نام و نہاد مسلمان، یعنی پہلے مسلمان تھے، بعد میں کہ ہم نے اسلام مذہب کو چھوڑ دیا، اس کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا وہ اپنے آگے ایکس مسلم لکھنے لگے، یعنی پہلے مسلمان تھے اب مسلمان نہیں ہیں، اور اس کو بڑا فخریہ انداز میں بیان کرنے لگے، چونکہ انہیں اپنی عقل کے اعتبار سے انہوں نے ایک سرسری طور پر مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد وہ دیکھا یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، لہٰذا مذہب اسلام ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب ایک تو بے وقوفی ہوتی ہے، ایک بے وقوفی کی انتہا ہوتی ہے۔ مذہب اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا، مذہب اسلام تو فطرت کے مطابق ہے، یہ کیسے ایک بھلے آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مذہب اسلام کا اگر سنجیدگی سے مطالعہ کیا جائے، کھلے دل کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، انصاف کی نظروں سے مطالعہ کیا جائے، تو آج بھی مذہب اسلام کا صحیح سے مطالعہ کرنے والے افراد اسلام کے قائل ہوئے ہیں، خواہ وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اور بعض حضرات بڑے بڑے انگریز دا طبقہ وہ مسلمان ہوئے ہیں، اور ابھی بھی اس وقت بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ہی ایک بڑے ملک کے بڑے وزیر کے مشیر وہ ابھی حالیہ دنوں میں مسلمان ہوئے۔ لہذا یہ کہنا کہ اسلام کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر بے وقوفی کی انتہا یہ کہ علماء کو ڈیبیٹ کے لیے بلانا کہ ہم سے ڈیبیٹ کر لیں، ہم سے بحث کر لیں، ہم سے بات کر لیں۔ ابے بے عقلو، بے وقوفو، تم میں علم کا عین نہیں، شریعت کی شین تم نہیں جانتے، دین کا دال تم نہیں جانتے، مذہب بیزار لوگ ہو، تم کس بات پر تم سے بات کی جائے، کس بات پر تم سے بحث کی جائے؟ ایسے لوگوں کے لیے میں کل اپنے ایک نوجوان مفتی صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ ایک اینکر بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے، ادھر وہ بیٹھے ہیں اور ادھر وہ بیٹھے ہیں، اور بات چل رہی ہے گائے کے گوشت پر کہ گائے کے گوشت کیا حلال ہے یا حرام ہے، قرآن نے کہا ہے نہیں کہا ہے، اور وہ ادھر ان سے سوال ہو رہا ہے، ادھر وہ سوچنا چاہیے صرف پڑھا ہے، وہ بھی صرف پڑھا ہے، سرسری طور پر سمجھا کچھ نہیں ہے، اور اس کا مقابلہ اس سے کرایا جا رہا ہے، یا وہ خود اللہ کا بندہ مقابلہ اس سے کر رہا ہے بے وقوف، اس کی بھی بے وقوفی کی انتہا۔ بھائی ایک آدمی ہے جو کہتا ہے مسلم، وہ ایسے آدمی کو تو جاہل کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل تم سے مخاطب کہو السلام علیکم بھائی تو جا، یہ تو بے وقوفی والی بات ہو گئی۔ لہٰذا ایسے آدمی ہاں اگر کوئی بندہ ہے وہ ایک ہے کہ میں مذہب اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اس کو صحیح سے سمجھنا چاہتا ہوں، اور اس میں مجھے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجھے سمجھا دیجیے، تو یہ بات الگ ہے، بالکل اس کو سمجھایا جائے گا۔ جب بحث کر لو کہ مذہب اسلام اچھا نہیں ہے، کہ ہم اس بنا پر الگ ہوئے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے اگر کوئی ان کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس فتنے سے جو اس وقت ایکس مسلم کے نام پر چل رہا ہے، جو یہ فخریہ طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے ہم مسلمان تھے اب نہیں رہے، ہم لوگ فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تو دنیا ساری کی ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے ہوئے ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے اور خراب کر لیتا ہے اپنی آخرت، تو اس سے بیکار کوئی شخص ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ایمان اس کا سب سے بیس ہے، وہ رہنا ضروری ہے۔ پھر آدمی اگر شریعت پر عمل نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا، لیکن ایک دن بخش دیا جائے گا۔ لیکن ایک آدمی ایمانی کو چھوڑ دے تو اس کے بعد اس کی کوئی بھی
کوئی بھی رتی برابر اس کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. خسرت دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی یہ نامراد ہوا اور آخرت میں تو بہرحال نامراد ہونا ہی ہے. لہذا ایسے پروپیگنڈے سے بالکل ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ ایکس مسلم نام کو جو پروپیگنڈا اٹھا ہے, میں علماء سے کہوں گا بالکل بھی اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بات کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس سے جو یہ کہے آبیل مسلر دے آبیل مجھے مار بلا وجہ کا, اس طرح سے کسی بھی شخص کے پروپیگنڈے میں آنے کی آپ کو بالکل لیے طور پر ضرورت نہیں ہے. اور عوام سے کہوں گا کہ اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رہیں, خاص طور سے امت مسلمہ کے افراد سے کہوں گا کہ اس طرح کے فتنوں سے بالکل محفوظ رہیں. ایسے لوگوں سے بالکل یہ بات کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر یہ لوگ خود بھی تم سے اٹکے تو بھی ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کریں. جو بندہ اسلام سے نکل گیا وہ مرتد ہو گیا, اور جو مرتد ہو گیا وہ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت تو بہرحال اس کی گئی. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے اور ایمان پر سلامت رکھے.